نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 69 کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے جو یہ واقعہ چل رہا ہے اس وقت بقر مطلب گائے کا، اور میں ڈیٹیل پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہاں پر اس کا معنی جو علماء کے نزدیک ہیں دو ہیں، گائے بھی اور بیل بھی۔ بقرہ جو گائے کا واقعہ ہے یہاں پہ، اس کے اسپیشلی یہاں پہ اس کا ہی ذکر چل رہا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسا ہم نے کل بھی پڑھا اور آج بھی ہم اسی کے حوالے سے جانیں گے کہ بیسیکلی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر کافی زیادہ جو انعامات دیے، جو معجزات ان کو دیے، بنی اسرائیل کی اس تاریخ سے ہمیں ان کے معجزات کا عمل کا پتہ چلتا ہے، اور پھر ان کا جو بیہیو تھا بیسیکلی اس کا پتہ چلتا ہے۔ گائے کو ذبح کرانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بنی اسرائیل کے جو دلوں کے اندر گائے کا جو تقدس بیٹھ چکا ہوا تھا اس پر تلوار چلائی جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے۔ ایک دوسرا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ چلایا جائے کہ صرف اور صرف کوئی شخص کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، اس کے اذن کے ساتھ مردہ انسان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور وہ سچ اور حق بات جو ہوگا اس کو مطلب وہ باتیں اپنی طرف سے نہیں بنا سکے گا، اس سے پھر وہی اگلے گا جو سچ اور حقیقت پر مبنی ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے آگے کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ لیکن ان کے دلوں میں جو محبت، جو تقدس بچھڑے کو، گائے کو لے کر پیدا ہو چکا ہوا تھا کہ اس طرح سے گائے جو ہے وہ بڑی ہی زبردست ہوتی ہے اور پوجا کے قابل، انہوں نے ان کے پوجا کا لیول دیا ہوا تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ سامری جادوگر نے سونا اور یہ سارا کچھ ملانے کے بعد اس کو گائے کی شکل اختیار کر دی گئی۔ بیسیکلی یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا کہ ان کے دلوں سے یہ جو ان کا اندر دلوں میں یہ جو بات سرایت کر چکی تھی، کیونکہ گائے پرستی وہ کتنے ہزاروں سالوں سے کر رہے تھے، کوئی آج نیا نہیں کر رہے تھے، کافی سالوں سے کر رہے تھے۔ جبکہ ان کو نجات ملی فرعون کے ساتھ، ان کو ایک جگہ ملی، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو تورات بھی ملی، لیکن وہ اپنی ہیلا سازیوں، بہانوں میں انتہا کے آسمان پر جا چکے ہوئے تھے۔ وہ بات گھما کر وہیں لے آتے تھے کسی طریقے سے۔ ظاہری طور پر انہوں نے دین قبول کر لیا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مان لی ہوئی تھی، لیکن ظاہری دلوں میں ابھی بھی ان کے یہ جو کیا کہتے ہیں غلامی ہے نا، ان کے دلوں سے ابھی تک وہ نکلی نہیں تھی۔ اب یہ جو واقعہ یہاں پہ آ رہا ہے، ہم مسلسل ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو کہنے لگے تم مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ، جاؤ اپنے اللہ کو پھر پوچھ کے آؤ کہ اگر گائے ذبح کرنی ہے تو کیسی ہو۔ بیسیکلی وہ ہیلے بہانے کرتے کرتے اب ہم جو آیت نمبر 69 میں آئے ہیں، یہاں پہ دیکھیں کیا الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں کہ پھر انہوں نے وہی الفاظ یوز کیے کہ قالوا ادع لنا ربک، جاؤ تم اپنے دعا کرو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا کہ وہ واضح کرے ہمیں، پھر بتائے، ماں کیسی ہو، لونہا۔ دیکھیں عربک میں نا لون کہتے ہیں قدرتی رنگ کو، جو قدرتی جو نیچرل کلر جو ہوتا ہے جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں، تو اس کو لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب وہ پہلے پوچھ رہے تھے کہ پہلے پوچھ کے آؤ ہمیں ذبح کرنے کے لیے کون سی کہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سوالوں کے جواب کے بدلے کہا کہ نارمل ایج کی ہو، ینگ ہو، نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹا بچہ ہو، پھر اس کے بعد تم کرو جو حکم ہے۔ لیکن انہوں نے اگلا پھر ایک اور ڈیمانڈ رکھ دی کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو پھر قالا کہا، انہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو کہ بے شک وہ فرماتا ہے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء، دیکھیں گائے ہو زرد رنگ کی، ہو اللہ کے نام کے حوالے سے یوز کیا گیا ہے، زرد رنگ کی، صفرا کہتے ہیں خوب
جو چمکیلا ہو، آنکھوں کو بہت گہرا گہرا لگتا ہو، خوشنما لگتا ہو، فوراً سے پہلے آپ کی نظر اس کی طرف ہوتا ہے ایسے ہم راستے میں جا رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی اچانک ہی کوئی کلر زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو زیادہ گہرائی اپنی ویلیو کی وجہ سے بعض اوقات ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ فونٹ کلرز جو ہوتے ہیں جو آنکھوں کو بہت پرومیننٹ لگتے ہیں، فوراً ہماری نظر اس کے اوپر جاتی ہے، ہزار رنگ پڑے ہوں گے، اسی طریقے سے اب اللہ تعالیٰ بھی ان کو کہہ رہے ہیں ایسا رنگ ہو جس کا جو رنگ ہے صفرا، صفرا زرد رنگ کا نما ہو۔ اب آپ امیجن کریں کہ کوئی گائے زرد کلر کی ہو سکتی ہے؟ بہرحال عربک کی جو لینگویج ہے وہ اور ہے، اس کو اپنے اردو یا فارسی لینگویج کے ساتھ زیادہ تر ملانے کی کوشش نہ کیا جائے، جو لکھا اسی کو فالو کیا جائے۔ فاقع لونہا، خوب گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، مطلب وہ خوب گہرا ہو، اتنا گہرا یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے کہ وہ آنکھوں کو شوخ رنگ لگ رہا ہو۔ میں نے جیسے ابھی پہلے بھی ذکر کیا، اچانک وہ آنکھوں کو فلورسنٹ قسم کا نیا ابھرتا ہوا لگے، اچانک اس کے اوپر نظر آ جائے کہ یہ اتنی کیا گلیٹر نما چمک رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ کوئی وائٹ وائٹ چمک رہا ہو یا نہیں، دیکھیں یہاں پہ فول یہ ذکر آیا ہے صفرا، مطلب کہ زرد رنگ نما ہو۔ تو اور یہاں پہ اگلا لفظ آ رہا ہے تسر، مطلب خوش کرتی ہو، تسر نکلا ہے بیسیکلی سرور سے لفظ نکلا ہے، خوشی جس سے آپ کو سرور ملتا ہو، کچھ چیزیں ہوتی ہے نا جس کو آپ کو دیکھ کے بھلی اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے دل کے اندر وہ گہرائی تک وہ گھر کر رہی ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں کو وہ خوشنما لگ رہی ہوتی ہے، دلی سکون پا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ، سرور، مسرت، یہ سارے اسی سے لفظ نکلے ہیں، تو وہ اس کو ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں ٹی وی کے ناظرین یا ڈرامے کے ناظرین اور پھر حاضرین جو وہاں پہ موجود ہوں، بہرحال ناظرین دیکھنے والوں کو، مطلب جو بھی اس گائے کو دیکھے وہ دیکھتا ہی چلا جائے، کنٹینیو اس کے اوپر اس کی نظر جم جائے اچانک کہ یہ اتنی بھلی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کا رنگ کے اندر بھی جیسے انہوں نے سوال کیا، اللہ رب العزت تو پھر اللہ رب العزت ہے، وہ تو ہر حقیقت کو بہترین جاننے والے ہیں، اب ان کی جو ہیلا سازیاں، ان کے جو بہانے چل رہے تھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں، اگر وہ پہلے ہی کوشش میں، پہلے ہی حکم میں کہ بھئی گائے کو ذبح کر دو تو ذبح کر دو، اگر وہ پہلے ہی حکم میں ذبح کر دیتے تو پھر اتنا لمبا کھچاؤ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واقف تھے کہ ان کے دلوں میں کون سی گائے کے بچڑے یا کون سے کلرز کی گائے وغیرہ جو ہے وہ ان کے دلوں میں ایک تقدس کا احترام رکھتی ہے، ایک ویلیو رکھتی ہے، لہذا انہی کے جو گائے کے جن کو وہ فیورٹ سمجھتے تھے، اپنا بہت معتبر سمجھتے تھے، یوں سمجھ لیں، تو یہ خوبیاں اسی گائے کی تھی جو ان کے ہاں زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اگر پہلے ہی حکم پر عمل ہو جاتا تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تو کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن یکے بعد دیگرے سوالات پر سوالات، سوالات پر سوالات، کیا بنا؟ باعث رفتہ رفتہ ان کا اپنا ہی گھراؤ ہونے لگا ان کی گفتگو کی وجہ سے، کہ یہ جس گائے کا تقدس اصل میں ان کے ذہن میں تھا، اللہ تو اس چیز سے فل واقف تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب ان کو بھی اسی گائے کی طرف فوکس کروانے لگ پڑے کہ اگر تم مجھ سے اتنے سوال جواب پوچھ رہے ہو تو جاؤ پھر ایسا کرو، اس طرح کی لے آؤ گائے، اس طرح کی لے آؤ گائے۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کی جو ہر طرف کی بار بار تفصیلات معلوم کرنے سے یہ ظاہر ہوا کہ بیسیکلی وہ حکم کی پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے، ہیلے بہانے انہوں نے کرنے شروع کر دیے تھے۔ تو انسان اصل میں جب انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے سنا اور کہا جی جی میں اس کو فوراً کر لوں گا، اور وہ جا کے کر لیتا ہے۔ پھر اگر اس کا ارادہ نہ ہو، جسم میں سستی کاہلی تو ایک طرف رہ گئی، اب اس کو پتا چل گیا یہ تو میری وہ والی پسندیدہ چیز مانگ رہی ہے جو میری تو فیوریٹ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟
وہ اس شاپ سے نہیں ملے گی، وہ فلاں مارکیٹ میں جانا پڑے گا، 40-45 منٹ کا فاصلہ ہے، یا وہ تو بالکل ہی دوسرے شہر سے ملتی ہے، یہاں سے تو ملتی نہیں ہے۔ تو یہ ہیلے بہانے، او ہو عصر کا وقت، اس وقت تو میں نماز پڑھنے کے بجائے اس وقت میں آفس میں ہوتا ہوں، آفس والا ہمارا پروفیسر جو ہے یا ٹیچر جو ہے یا استاد جو ہے وہ بڑا سخت ہے، میں کیسے آفس کا ورک کر سکوں گا، وہ تو مشکل ہو جائے گا، عصر کا ٹائم مغرب کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ مطلب ہماری حالات جو ہو چکے ہوئے نا آج کے دور کے، وہ بھی اسی سے مشابہت ہے کہ میں تو اس وقت کام پہ ہوتا ہوں، دہاڑی دار بندہ ہوں یا کام کرنے والا بندہ ہوں، یا کالج سے راستے میں آتے ہوئے وین میں اتنی دیر ہوتی ہے، ہم عصر کی نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ اگزامپل دے رہی ہوں ایک، یہ ہیلے بہانے ہیں۔ جس نے نماز پڑھنی ہوگی، جب اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان اس کے کان میں پڑی ہے نہیں پڑی، اس نے گھنٹی وغیرہ کو نہیں بجتے ہوئے دیکھنا، اس نے کلاک پہ دیکھنا ہے، اپنے اپنے موبائل سے دیکھ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا، موبائل نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، گھڑی نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ وہ شخص فوراً سے پہلے عصر ہو چاہے فجر ہو چاہے ظہر ہو، گاڑی میں ہی نماز ادا کر لے گا، راستے میں ہی کھڑے کھڑے کہیں پہ بھی بیٹھ کر، پتھر کی سیٹ ہو، زمین کی سیٹ ہو یا کوئی کشتی ہو، کہیں بھی وہ دریا کے کنارے اپنی نماز ادا کر لے گا۔ آپ نے یہ سارا کچھ سٹیٹسز پہ دیکھا ہوگا۔ یہ انسان کے ذاتی ہیلے ہوتے ہیں، ذاتی بہانے ہوتے ہیں، جو بنی اسرائیل بھی کر رہی تھی کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کس طرح کی ہو، کیا کرتی ہو، کیا کھاتی ہو، کیا پیتی ہو، نہاتی ہو یا نہ نہاتی ہو۔ تو اس طرح کی یہ بے جوا سوالات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی ان کا گھیرا تنگ کر دیا، اور ہمیں بھی اسپیشلی اپنی فجر، ظہر، عصر، ان نمازوں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ زیادہ تر یہ کام میں گزرتی ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اللہ ہمیں ان حیلہ سازیوں سے، بہانوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اب ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور سمجھنا اور سمجھانا بھی چاہوں گی کہ جب انسان کوئی کام کرنا چاہے تو وہ ہیلے بہانے نہیں کرتا، وہ کر لیتا ہے۔ اللہ کا حکم جب جب آیا تو کیا ہمارا رویہ، ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم نے بنی اسرائیل سے سیکھا کہ ان کے لیے گھیرے تنگ کر دیے گئے، سختیاں بڑھتی 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 چلی گئیں، لہٰذا اپنا جائزہ ہمیں ضرور از ضرور لینا چاہیے کہ اللہ کا حکم آنے پر مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کہ بس فوراً اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے زکوٰۃ کا مہینہ آنا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، زکوٰۃ آپ کے پاس موجود ہے، ہر مہینے قطرہ قطرہ کر کے زکوٰۃ دیتے رہیں، ایک آپ کے ہاتھ سے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نکلتے رہے گی، آپ کے گھر کے معاملات، آپ کے گھر کی خوشیاں۔ اور سب سے پہلی بات کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا وقت کب قریب ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زندگی کتنی ہے، کتنی مختصر ہے ہمیں دی گئی، اور ہم کہیں نہیں سال کے اینڈ میں رمضان آنے پر زکوٰۃ دیں گے۔ ایسا نہ کریں، اپنے ساتھ زیادتیاں نہ کریں۔ بے شک اجازت ہے کہ آپ سال کے بعد دیں، لیکن قطرہ 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 کر کے دینا شروع کر دیں۔ آپ نے ایک ٹارگٹ تو مائنڈ میں سیٹ کیا ہوتا نا کہ یہ میرا اتنا بنتا ہے، میں نے نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ، لاکھوں ہزاروں 10-20 روپے نکالنے سے بھی آپ کا صدقہ اسی ویلیو کا ہے جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ یہ مت سوچے کہ میں کروڑوں لاکھوں نکالوں گی یا نکالوں گا یا میں اتنا اتنا صدقہ دوں گا۔ کبھی اپنے ہاتھ کو، خیرات کو، صدقے کو، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کو کبھی مت روکیں کہ یہ میں بعد میں کر لوں گا۔ آپ جس کو روکتے ہیں وہ چیز آپ سے روکی جا چکی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے معاملات کیوں بگڑ گئے ہیں۔ تو میری یہ پرسنلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری بات یہ سننے کے بعد، اور سب سے بڑی بات، ہمیں سب سے بڑی جو دلائل قرآن دے رہا ہے، اس سے بڑی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے ہر ایک چیز میں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو،
چاہے وہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور زبان درازی کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو رک جائیں. ہیلے بہانے نہیں، اس نے ایسا کہا تو میں نے ایسا کہا نہیں. اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، کروڑ ہا نعمتیں آپ کو ملیں گی، ایک صرف اپنی زبان کو اللہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے. جواب دینے سے رتبے بلند ہو جاتے ہیں آسمانوں پر، دنیا میں وہی رتبے نیچے کی طرف گر جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمی بیشیوں کے ساتھ معاف فرمائے. ہم سے بے حد کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں بنی اسرائیل کو جن بیماریوں کے ساتھ، میں ان کو بیماریاں کہوں گی، جن بیماریوں کی وجہ سے انہیں سزائیں ملی، اللہ ہم سے وہ تمام بیماریاں دور کر دے، ختم کر دے. آمین. ہمیں ایمان کے اصل راستے کی پہچان کروا دے اور نیکی کرنے والوں میں سے شامل کر دے. مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کے طریقے کے اوپر چلنے کی اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، ہمیں وہ حق اور سچ کے راستے پر عمل کرا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک.